احمد کے والد ہر جمعہ کو صبح سویرے پہاڑ پر جاتے تھے اور ٹھیک اس وقت جب ننھی سارا ناشتہ کرتی ہوتی وہ واپس لوٹتے تھے۔ ہر جمعہ کو جب احمد اپنی والدہ سے پوچھتا کہ ابا جان کب لوٹیں گے تو اس کی والدہ جواب دیتی 9 بجے۔ ایک دن طے ہوا کہ اب جمعے کو احمد کے والد اپنے ساتھ احمد کو بھی پہاڑ پر لے جائیں گے۔ احمد اس بات سے بہت خوش ہوا اور آنے والے جمعے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ جب جمعرات کا دن آیا تو احمد نے اپنے والد سے پروگرام طے کیا کہ کل صبح 6 بجے ایک ساتھ چلیں گے۔ احمد کے والد نے احمد کو بتایا تھا کہ جب گھڑی کی چھوٹی سوئی 6 کے عدد پر اور بڑی سوئی 12 کے عدد پر پہنچے گی تو 6 بجیں گے۔ احمد سمجھ گیا تھا کہ جب بڑی سوئی سیدھی ہوگی اور چھوٹی سوئی اس کی سیدھ میں نیچے ہوگی تو اس وقت 6 بجیں گے۔ احمد خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اسے کل جو لباس، جوتے، موزے اور ٹوپی پہننی تھی ان سب کو اس نے صاف کر کے کمرے میں ایک طرف رکھ دیا۔ وہ بار بار انہیں دیکھے جاتا تاکہ وہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ لمحہ بلمحہ اپنی والدہ یا دادی سے پوچھتا تھا کہ صبح کے 6 بجنے میں ابھی کتنا وقت باقی ہے۔ احمد کی نظریں دیوار گھڑی پر لگی ہوئی تھیں۔ وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ اس دن گھڑی کی سوئیاں بھی کچھ اتنی آہستہ چل رہی تھیں کہ چیونٹی بھی اس سے آگے نکل جائے۔ آخرکار شام ہوئی اور احمد نے اپنی ماں سے کھانا جلدی دے دینے کو کہا تاکہ کھانا جلد کھا کر سو جائے کیونکہ صبح سویرے اٹھنا تھا۔ احمد نے اپنی چھوٹی بہن سارا سے بھی پہلے کھانا ختم کر لیا اور اس سے پہلے ہی بستر پر جا لیٹا۔ چونکہ سپہر کو وہ سویا نہیں تھا اس لیے اسے جلد ہی نیند آ گئی۔ ابھی رات ہی تھی کہ احمد کی آنکھ کھل گئی۔ ہر طرف خاموشی تھی اور صرف لیمپ کی مدھم روشنی کے سوا جسے اس کی والدہ نے روشن کر دیا تھا ہر جگہ اندھیرا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کے والد نے اس سے کچھ وعدہ کیا ہے۔ فوراً اس کی نظریں دیوار گھڑی پر جا ٹکیں۔ ابھی نہ بڑی سوئی اوپر گئی تھی اور نہ ہی چھوٹی سوئی ٹھیک بڑی سوئی کے نیچے آئی تھی، یعنی ابھی 6 نہیں بجے تھے۔ احمد نے دوبارہ سونا چاہا لیکن نیند نہیں آئی۔ چند بار بستر پر کروٹیں بدلیں، لحاف اور تکیے کو الٹا پلٹا، لیکن پھر بھی اسے نیند نہیں آئی۔ احمد کی دادی کمرے کے اس طرف پشت کیے خراٹے لے رہی تھیں۔ احمد نے اپنے ہاتھ سر کے نیچے رکھے اور نظریں گھڑی پر جما دیں۔ وہ چاہتا تھا کہ جیسے ہی 6 بجیں وہ فوراً اٹھ جائے۔ احمد کو گھڑی کی بڑی سوئی کچھ زیادہ ہی پسند تھی کیونکہ وہ جلدی سے چھوٹی سی سوئی سے زیادہ تیز چل رہی تھی اور اب اسے گھڑی کے اوپر ہی حصے یعنی 12 کے ہندسے تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ یقیناً اسی تیزی کی وجہ سے وہ کچھ بلندی پر تھی لیکن چھوٹی سوئی کو ذرا بھر بھی احمد کی فکر نہ تھی۔ احمد نے دیکھا کہ اس کے والد شام سے پہلے گھڑی میں چابی دیتے تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ گھڑی کس طرح رکتی ہے لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ جب اسے چابی دی جاتی ہے تو وہ چلتی رہتی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ والد صاحب نے صرف بڑی سوئی کو ہی چابی دی ہو۔ احمد نے سوچا یہ کام مشکل ہے کہ انسان کو نیند نہ آئے لیکن وہ سونے پر مجبور ہو۔ اس نے اپنے آپ سے کہا مجھے کچھ کرنا چاہیے جس سے گھڑی کی سوئی جلد سے جلد 6 کے ہندسے پر پہنچ جائے۔ اگر چھوٹی سوئی کو ذرا آگے بڑھا دوں تو کیسا رہے گا؟ کسی کو میری اس حرکت کا پتہ نہیں چلے گا۔ سب سو رہے ہیں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے آپ سے کہا نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اگر ابا جان کو معلوم ہو گیا تو ناراض ہوں گے۔ اس وقت 2 آدمی اس کے پیچھے سے بول رہے تھے۔ ایک کہتا تھا یہ کام نہ کرو، اچھے بچے چوری چھپے کوئی کام نہیں کرتے۔ دوسرا کہہ رہا تھا یہ کام کرو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ احمد کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا، اس سے صبر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار احمد نے وہی فیصلہ کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ سے کمرے کے ایک کونے سے کرسی اٹھائی اور گھڑی کے نیچے رکھ دی۔ پھر اس نے ایک تکیہ کرسی پر رکھا اور اطمینان سے اس پر چڑھ گیا۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کے والد کس طرف سے گھڑی پر لگے شیشے کو ہٹاتے تھے۔ احمد نے بھی اسی طرح شیشہ ہٹایا۔ تھوڑی سی آواز ہوئی لیکن پھر خاموشی چھا گئی۔ گھڑی کے ہندسے اور سوئیاں شیشے کے اندر سے بہت خوبصورت معلوم ہو رہے تھے۔ خوش قسمتی سے چھوٹی سوئی بہت اونچائی پر نہیں تھی اور احمد اگر اپنے انگوٹھوں پر کھڑا ہو کر اسے چھونا چاہتا تو آسانی سے چھو سکتا تھا۔ چھوٹی سوئی سخت تھی، شاید اپنی جگہ سے ہلنا نہ چاہتی ہو، جم سی گئی تھی، لیکن احمد نے زور سے دبایا اور اسے نیچے کی طرف کر دیا۔ اب گھڑی کی سوئی ٹھیک وہاں پر تھی جہاں احمد کے والد نے کہا تھا۔ احمد نے گھڑی کا شیشہ درست کیا اور کرسی سے نیچے اتر آیا، پھر کرسی کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دیا۔ اس نے سوچا بہتر ہے کہ پہلے دادی کو جگایا جائے۔ وہ دادی کی طرف بڑھا۔
دادی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں آہستہ آہستہ ہلایا اور بولا، دادی جان اٹھیے، 6 بج رہے ہیں۔ احمد کے والد نے اسے بتایا تھا کہ کسی کو اچانک نیند سے نہیں جگانا چاہیے۔ آخر کار کئی بار ہلانے اور آواز دینے پر دادی جان جاگ گئیں، لیکن ابھی وہ نیند میں تھیں۔ بستر پر لیٹے لیٹے بولیں، کیا بات ہے احمد، کیوں آدھی رات میں اٹھ گئے؟ احمد بولا، دادی جان آدھی رات نہیں ہے، 6 بج گئے ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے۔ دادی نے آنکھیں کھول کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ اب وہ پوری طرح بیدار تھیں، جلدی سے بستر سے اٹھیں اور بولیں، ارے میری نماز قضا ہونے والی ہے۔ دادی نے آستینوں کو اوپر چڑھایا اور وضو کرنے لگیں۔ احمد اس بات سے ذرا پریشان تھا کہ دادی گھبرا گئی تھیں، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ اس سے پہلے کہ دادی کمرے سے باہر جائیں، احمد نے ان سے پوچھا، دادی جان سب کو جگا دوں؟ دادی نے جلدی سے جواب دیا، ہاں ہاں جاؤ، ان کو اٹھا دو، ورنہ ابھی سورج نکل آئے گا اور سب کی نماز قضا ہو جائے گی۔ احمد خوشی خوشی اپنے والد اور والدہ کے کمرے کی طرف دوڑا۔ اس نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، ابا جان، امی جان، دادی جان کہہ رہی ہیں کہ اب نماز قضا ہونے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد احمد کے والد نے دروازہ کھولا، کمرے سے باہر آئے اور تعجب سے پوچھا، کیا وقت ہوا ہے؟ پھر وہ وضو کرنے چلے گئے۔ احمد والد صاحب کے پیچھے پیچھے گیا اور ان سے پوچھا، میں اپنے کپڑے پہنوں؟ والد صاحب نے جواب دیا، ہاں پہنو۔ احمد لپک کر اپنے کمرے میں گیا اور کپڑے پہننے لگا۔ والدہ صاحبہ بھی کمرے میں آئیں اور نماز پڑھنے کے بعد چائے بنانے چلی گئیں۔ پھر انہوں نے ناشتے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ والدہ بولیں، عجیب بات ہے کہ اس رات سارا دودھ پینے کے لیے نہیں اٹھی۔ احمد کپڑے بدل چکا تھا، صرف جوتے، جیکٹ اور ٹوپی پہننا باقی تھی، جسے وہ گھر سے باہر جاتے وقت پہنتا۔ اسی وقت والد صاحب بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ احمد بولا، ابا جان میں تیار ہوں۔ والد صاحب نے جواب دیا، شاباش بیٹے، میں بھی ابھی تیار ہو جاتا ہوں۔ اسی وقت کمرے سے سارا کے رونے کی آواز آنے لگی۔ والدہ نے کہا، لو یہ بھی جاگ گئی۔ پھر وہ اسے لانے چلی گئیں۔ احمد نے جو بےتاب تھا گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ چھوٹی سوئی شاید ناراض ہو گئی تھی، کیونکہ احمد نے جہاں اسے رکھا تھا وہیں وہ رک، لیکن گھڑی کی بڑی سوئی اب چھوٹی سوئی کے پاس پہنچنے والی تھی۔ دادی نے نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھی، پھر اسی طرح ناشتے کے لیے دسترخوان پر آ بیٹھیں۔ سارا کمرے میں روشنی ہوتے اور سب کو جاگتے دیکھ کر مسکرائی اور خوش ہو کر دودھ پینے میں مشغول ہو گئی۔ احمد نے بے صبری سے والد صاحب کو تیار ہوتے ہوئے دیکھا۔ اسی وقت دادی نے ریڈیو آن کر دیا۔ ریڈیو سے وقت بتایا جا رہا تھا۔ اناؤنسر کہہ رہا تھا، اس وقت صبح کے 4:26 ہوئے ہیں۔ پھر ریڈیو سے اذان کی آواز آنی شروع ہوئی۔ احمد سمجھ نہیں سکا کہ کیونکہ اس کے والد، والدہ اور دادی ریڈیو سے اذان کی آواز سن کر کیوں چونکے تھے۔ والد صاحب نے تعجب سے والدہ صاحبہ کو دیکھا اور دادی نے بھی سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ والد صاحب مڑے اور انہوں نے گھڑی پر نظر ڈالی، پھر ریڈیو بند کر دیا اور بولے، کس نے گھڑی کو ہاتھ لگایا ہے؟ اچانک احمد کا دل دھڑکنے لگا۔ جلدی سے اس نے اپنی قمیض کا ایک بٹن کھولا اور پھر بند کرتے ہوئے بولا، اوہو، یہ بٹن کیوں نہیں بند ہوتا؟ لیکن اس کی آواز ہمیشہ جیسی نہیں تھی۔ اس کی نظریں نیچی تھیں اور اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ کسی کو نہ دیکھے۔ والد صاحب نے گرج کر کہا، احمد تم نے گھڑی کو ہاتھ لگایا تھا؟ احمد نے، جو جانتا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن جب بچے نہ بولیں تو والدین سب کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ والد صاحب نے دوبارہ پوچھا، تم نے بغیر اجازت گھڑی کو ہاتھ کیوں لگایا؟ احمد نے، جو سر جھکائے کھڑا تھا، کن آنکھوں سے اپنی والدہ کو دیکھا، لیکن صورتحال بہت نازک تھی، کیونکہ والدہ صاحبہ بھی احمد کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھیں جن میں کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ دادی کی نظریں بھی سوالیہ تھیں۔ صرف سارا والدہ صاحبہ کی گود میں بیٹھی احمد پر ہنس رہی تھی۔ والد صاحب نے ذرا اونچی آواز میں کہا، میں پوچھ رہا ہوں تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ احمد نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، چھوٹی سوئی نیچے نہیں آ رہی تھی۔ والد صاحب بولے، کیا مطلب؟ احمد نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں نے بہت صبر کیا، لیکن صبح کے 6 نہیں بجے۔ دادی ہنسیں۔ دادی کے ہنسنے سے احمد کی جان میں جان آئی۔ اس نے والدہ کو دیکھا کہ وہ بھی ہنس رہی ہیں یا نہیں، لیکن والدہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا اور احمد نہیں دیکھ سکا تھا کہ وہ بھی ہنسی تھیں یا نہیں۔ احمد نے والد صاحب کو دیکھا، لیکن وہ ابھی تک اسی طرح ناراض تھے۔ والد صاحب بولے، تم نے گھڑی کی سوئیوں کے پیچ توڑ دیے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، لیکن جانتے ہو تم نے کتنی بری حرکت کی ہے؟ احمد نے پھر سر جھکا لیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گھڑی کی سوئی کو ہلانے سے اتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اسے گھڑی کی چھوٹی سوئی اور ریڈیو پر وقت بتانے والے شخص دونوں پر غصہ آ رہا تھا اور اپنے آپ پر بھی۔
والد صاحب اور دادی اٹھیں کہ دوبارہ نماز پڑھیں۔ والدہ نے بھی سارہ کو دوبارہ بستر پر لٹا دیا، لیکن سارہ کی نیند اڑ چکی تھی۔ احمد یوں ہی بیٹھا تھا۔ جب والد صاحب کی نماز ختم ہو گئی تو احمد نے گھبرا کر پوچھا، ابا جان کیا آپ مجھے پہاڑ پر نہیں لے جائیں گے؟ والد صاحب بولے، نہیں اب نہیں لے جاؤں گا، تم نے خود ہی پہاڑ پر جانے کے پروگرام کو گڑبڑ کیا ہے۔ احمد رنجیدہ ہو کر بولا، یعنی آپ بھی نہیں جائیں گے؟ والد صاحب نے جواب دیا، نہیں، میں چاہتا تھا کہ آج تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، مگر جب تم نہیں جا سکتے تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ احمد بولا، لیکن ابا جان میں تو چلنے کو تیار ہوں۔ والد صاحب بولے، نہیں، کیونکہ میں اس لڑکے کو جس نے ایک بری حرکت کی ہے پہاڑ پر نہیں لے جاؤں گا، آج تو نہیں، شاید اگلے ہفتے، جب تک تمہیں صبر کرنا آ جائے گا۔ والد صاحب یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ والدہ نے احمد کا بستر ٹھیک کیا اور بولیں، اٹھو، اپنے کپڑے بدل لو اور سو جاؤ۔ دادی نے بھی چولہا بجھا دیا اور پھر لیٹ گئیں۔ احمد کے اوپری ہونٹ پھڑپھڑانے لگے۔ اگر دادی اسے دیکھتیں تو کہتیں، ارے میرے بچے کو کیوں ناراض کر دیا؟ لیکن دادی کا چہرہ دیوار کی طرف تھا۔ احمد سمجھ گیا تھا کہ گھڑی کی سوئی اور ریڈیو پر بولنے والے شخص سے زیادہ قصور اس کا اپنا ہے۔ احمد نے کپڑے بدلے اور رضائی اوڑھ کر لیٹ گیا۔ رضائی کے اندر رونے کی خوبی یہ ہے کہ کوئی روتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جب والدہ بھی کمرے سے باہر چلی گئیں تو احمد نے رضائی منہ پر سے ہٹائی۔ گھڑی کی چھوٹی سوئی بدستور 6 کی عدد پر رکی ہوئی تھی، لیکن بڑی والی سوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ احمد سمجھ گیا کہ صبح کے 6 غلط بجانے کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ کاش وہ کچھ صبر کرتا، ایک ہفتے تک صبر کرنے سے تو چند گھنٹے صبر کرنا بہتر تھا۔